السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والی ہوں کہ استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ دیکھیے، آج جو ہے رمضان کا پہلا روزہ ہے، اور آج سے ہی اگر آپ استغفر اللہ کرنا شروع کر دیں گے، دیکھیں استغفر اللہ اگر آپ رمضان میں کرتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ طاقت بھی بڑھ جاتی ہے اور ثواب بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ تو مہینہ ہی رحمت والا ہے، گناہوں کی معافی کا ہے، اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس مہینے کی برکت سے اتنی زیادہ رحمتیں، اتنی زیادہ برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور پھر اس میں آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، پانچوں ٹائم کی نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ استغفر اللہ کو بھی اپنی لائف میں شامل کر لیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ انہی 30 دنوں کے اندر ایسی ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میری جو سالوں سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھیں یا مجھے کہیں راستے نظر نہیں آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ میرے لیے آسان کر دیا۔ دیکھیں، لوگ جو ہیں وہ کامنٹ کرتے ہیں کہ ہم استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اور جو لوگ ریگولر ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ لیکن ہمارے لیے مطلب معجزے نہیں ہو رہے۔ تو یہ معجزے کیسے ہوں گے؟ دیکھیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مطلب باتوں کو مان کر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کو منع کیا ہے وہ کرتے ہیں، جو چیزیں ہم پر حرام کر دی ہیں ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں تقویٰ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں سے آسانیاں پیدا کرتے ہیں جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ دیکھنا ایسے لوگوں کو جو اپنی زندگی جو ہے وہ بہت سادگی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ سادگی مینس مطلب گناہوں سے دور رہتے ہیں، 5 ٹائم کے نمازی ہوتے ہیں، اور مطلب وہ بہت زیادہ تقوی والے ہوتے ہیں، ہر چیز سے وہ بچ کر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، حرام حلال کا ان کو نالج ہوتا ہے، اور وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ان سب سے بچتے بچتے اپنی جب زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں چاہے ان کی انکم کم ہو، ان کا گھر چھوٹا ہو، لیکن ان کی زندگی میں خوشیاں بہت ہوتی ہیں، ان کی زندگی میں سکون بہت ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ سکون دیتا ہے، اس لیے دیتا ہے کیونکہ وہ گناہوں سے بچ کے چل رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم بولتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری کیوں نہیں ہو رہی؟ تو آپ کی دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، آپ کو جو کچھ مل رہا ہے اس پہ آپ شکر ادا نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرا۔ اللہ تعالیٰ آپ ایک پرٹیکولر دعا مانگ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے بہت ساری چیزیں دے رہا ہے، بہت ساری۔ ہم صرف ایک دعا کے پیچھے لگے ہوں گے، ہم کو جو ہزاروں چیزیں صبح اٹھنے سے لے کے اور رات کے سونے تک جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، اچھی صحت مل رہی ہے، اچھا ایجوکیشن مل رہا ہے ہمیں، اور اچھی زندگی مل رہی ہے، گاڑی ہے، بنگلو ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، سب کچھ ہے، اس کے بعد ہم ایک پرٹیکولر چیز کے پیچھے بھاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکوے کر رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ تو ہماری زندگی میں دیکھیں کیسے دعائیں قبول ہوں گی ہماری؟ اگر آپ جو ہیں چیزوں سے بچ کر چلیں گے، گناہوں سے بچ کر چلیں گے، اور 5 ٹائم کے نمازی بنیں گے اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ دیکھیں، گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ہم انسان ہیں، ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کوشش کرنے والے کو بھی پسند کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ رمضان چل رہے ہیں، 30 دن پورے آپ دیکھیں گے، آپ ریگولر 1500 2000 یا جتنی بار بھی آپ استغفر اللہ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر مطلب ان رمضانوں کے اندر پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو 5 سے 6 دن میں ہی آپ کی جو راستے بند تھے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی جتنی پریشانیاں تھیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے دل میں جو ایک بھاری ہو رہا تھا، آپ کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوی ہو رہا تھا آپ کے گناہوں کی وجہ سے یا آپ کی پریشانیوں کی وجہ سے یا جو کچھ بھی آپ مطلب بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے آپ کا جو دل ہے وہ بھاری ہو رہا ہے، آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے، آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں دیکھنا انشاءاللہ رمضان میں تو ویسے ہی سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن آپ استغفر اللہ بھی شامل کر لیں، آپ ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں یا جتنا آپ کی مرضی ہو پڑھ لیں، کیونکہ رمضان تو مہینہ ہی عبادت کا مہینہ ہے، اور ہم جو ہے بہت سارے گناہوں سے رمضانوں میں ویسے بھی دور رہتے ہیں۔ پھر آپ جو ہے استغفر اللہ پڑھیں گے تو آپ کے سارے معاملات ایسے سالو ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ خود کہیں گے کہ استغفر اللہ سچ میں اتنی زیادہ پاورفل چیز ہے، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ جو ہے ہم جو اپنی زندگی میں گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے ہم معافی مانگنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا یا ہم خود سے بھی معافی نہیں مانگتے۔ اگر ہم یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی ہر پریشانی کو انشاءاللہ دور کر دیں گے، آپ کی مشکلوں کو آسان کر دیں گے۔ اور یہ رمضان آپ استغفر اللہ کو ضرور ضرور اپنی لائف میں شامل کریں، اور ہو سکے تو آپ درود شریف بھی جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں، اور جتنا ہو سکتا ہے آپ تہجد کی نماز بھی ادا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔